المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مزیداران امام ہمیشہ کی طرح آج بھی مجلس کا آغاز کروں گی اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر مبارک سے. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا امام منتظر الأجل الأجل یا امام منتظر الأجل الأجل. امام زمانہ پر بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجه. ہر فرش اعضا پر امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق کچھ نہ کچھ آپ جانتی ہیں کہ میں ذکر کرتی ہوں تاکہ ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا رہے اور ہم زمینہ سازی کرنے والوں میں شامل ہوتے رہیں، امام کی نصرت کے لیے خود کو آمادہ کرتے رہیں. اور اس لیے کہ اب جو یہ غیبت کبریٰ ہے جسے اب علماء ظہور صغریٰ کا نام دیا ہے، اس وقت جو حالات ہیں، جتنے سنگین حالات ہیں، ابھی ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ایران اسرائیل جو جنگ ہے یہ اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ رک گئی ہے، جبکہ حقیقت ایسا ہے، ایسا نہیں ہے حقیقت میں، بلکہ حالات بہت سنگین ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وقت ہمیں اپنے شعور کو بیدار رکھنے کی بہت ضرورت ہے. دشمن نہ صرف ہمیں غفلت کا شکار کر رہا ہے بلکہ دشمن وہ چال چل رہا ہے کہ آپس میں تفرقوں میں پڑ جائے. یہ دشمن کی وہ چال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کمزور کرنا چاہتا ہے کہ یہ جن سے دشمن ڈرتا ہے جو علی والے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح 56 کنٹریز ہیں اور کس طرح سوئے ہوئے ہیں. ایک یہ ملک ہے جو کھڑا ہوا ہے. اور یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ قول معصوم ہے کہ اگر تمہیں ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے آپ آگے تشریف لے آئیے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بزرگان امام یہ تو قول معصوم ہے نا کہ جب تم حق اور باطل میں تمیز نہ کر پا رہے، اگر تم کنفیوز ہو کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، تو مولا نے بتایا کہ دیکھو کہ باطل کے سارے تیروں کا رخ کدھر ہے. جدھر باطل کے سارے تیروں کا رخ ہوگا حق وہیں کھڑا ہوگا. یہ مولا نے بتایا ہے. اور علی سے زیادہ تنہا کون تھا اور علی سے زیادہ حق پر کون تھا؟ اس لیے جب کوئی چھوڑ دے تو پریشان نہ ہوا کیجیے، اس لیے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہی تنہا ہوتا ہے. اور آج حالات ہم سب کے سامنے ہیں. ہم سب اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب کچھ تھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اس وقت. تو اس لیے
آج میں ظہور علامات میں سے کچھ علامات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گی جو معتبر علامات ہمیں روایات میں ملتی ہیں۔ 4 حتمی علامات ہیں جو معتبر ہیں، ہم سب جانتے ہیں، جس میں سے ایک سفیانی کا خروج ہے، دوسرا نفس زکیہ کی شہادت ہے، تیسرا وہ جو سفیانی کا لشکر ہوگا وہ عرب سے قریب سے زمین پر جو زمین میں دھس جائے گا، اور چوتھی وہ ندائے آسمانی کہ جو سنائی دے گی لوگوں کو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ محمد مولا سے پوچھا گیا کہ مولا وہ جو ندا سنائی دے گی، وہ جو آواز آئے گی، کیا وہ آسمان سے آئے گی؟ وہ ندائے آسمانی ہوگی؟ تو مولا نے کہا ہاں، وہ آسمان سے سنائی دے گی۔ وہ ندا اگر نہیں سنائی دے تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے؟ اس ندائے آسمانی سے ہی پتا چلے گا کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے۔ اس وقت اس آواز کو سننے کے بعد لوگ حرکت میں آئیں گے اور لوگ 2 محاذ میں بٹ جائیں گے، حق اور باطل کے محاذ میں۔ اور یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ جس وقت وہ ندائے آسمانی سنائی دے گی تو اس کے فوراً بعد ہی ابلیس کی آواز بھی آئے گی۔ تو جن کا یہ ایمان محکم ہوگا وہ ندائے آسمانی پر لبیک کہیں گے، اور جن کا ایمان محکم نہیں ہوگا وہ ابلیس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ اور وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے جو 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایک حق پر ہوگا اور ایک باطل پر ہوگا، اور پھر سارے شیعہ جو حق پر ہوئے وہ مکے کی طرف اس وقت وہ وہاں کا رخ کریں گے۔ تو عزاداران امام، یہ جو آواز سنائی دے گی، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آواز کسی کو جلدی سنائی دے گی، کسی کو دیر سے سنائی دے گی، ہے نا؟ یاد آیا؟ کسی کو یاد آ گیا ہوگا، پچھلے سال میں نے پڑھا تھا، مجھے تو وہ بھی یاد رہتا ہے الحمدللہ اس فرش ازا کے صدقے کہ میں نے کس منبر سے کیا پڑھا تھا اور میرے سامنے کون سے چہرے اس وقت موجود تھے، اور جو بچیاں موجود تھی وہ تو مجھے بہت اچھی طرح یاد آ گئی۔ کس کو یاد ہے کہ کس کو جلدی سنائی دے گی اور کس کو دیر میں سنائی دے گی؟ کسی کو یاد ہے؟ کیونکہ جسے یاد ہوگا نا اس نے ہی پورا سال عمل بھی کیا ہوگا، اور جس نے بھلا دیا ہوگا، گانا بجانا ان محفلوں میں ہوں گے ان کو دیکھیں جو 2 ہمیں چیزیں جو روایات سے ملتی ہیں نا وہ کیا ہے کہ جن کو آواز وہ ندائے آسمانی جلدی سنائی دے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو جتنی جلدی مؤذن کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، یاد آیا؟ آپ تو میرے سامنے بیٹھی تھی نا، تو جو جتنی جلدی مؤذن کی آواز پر لبیک کہتا ہوگا تو وہ اتنی جلدی اس ندائے آسمانی پر ہی لبیک کرے گا۔ یعنی اب ہمیں خود اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو کھانا پکانے میں مصروف رہتے ہیں، بچوں میں لگے رہتے ہیں، یا پھر سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اور اگر نہیں کرتے تو آج سے شروع کر دیجیے۔ پچھلے سال کا تو بھول گئے، اس سال کا یاد رکھیے گا، کیونکہ پتہ نہیں شاید میں اگلے سال پھر پوچھ لوں کسی سے۔ تو عزاداران امام، ایک تو یہ گروہ ہو گیا کہ جو یاد رکھے کہ اگر مؤذن کی آواز پر جو جلدی لبیک کہے گا وہ ندائے آسمانی کو جلدی سنے گا۔ دوسرا کون سا گروہ؟ یہ تو بچیوں کو ضرور یاد رہنا چاہیے تھا کیونکہ انہیں بہت تنبیہ کی تھی میں نے۔ کیا ہے وہ کون سا دوسرا گروہ ہے؟ وہ دوسرا گروہ وہ ہے وہ بچیوں کے لیے، کہ بچیاں بھی نہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے بچے ہی رہتے ہیں، صرف بچیوں کے لیے نہیں کہتے۔ جو جتنی جلدی ماں کی آواز پر جی امی کہہ کر اٹھتی ہیں نا اتنی جلدی انہیں ندائے آسمانی سنائی دے گی۔ اب یہاں تو کانوں میں ہینڈز فری لگی ہوتی ہیں، امیاں پکار کے تھک جاتی ہیں مگر آواز نہیں جا رہی ہوتی نا کانوں میں، تو جو اگر یہ رویہ اختیار رکھیں گے ان کو نہیں سنائی دے گی اور بہت دیر میں سنائی دے گی۔ تو اسے بھی گرہ میں باندھ کر اٹھیے گا، درود پڑھیے محمد اب تو میرے خیال سے سب کو یاد رہے گا، کیونکہ اس لیے اب خوف آ گیا ہوگا کہ شاید زیادہ صاحب پھر دوبارہ کسی مجلس میں نہ پوچھ لیں، ہے نا؟ تو بچیوں کو تو یاد رہنا چاہیے ہمیشہ، اس طرح کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں نا یہ ہمیشہ یاد، کیونکہ فرش ازا سے جو مادی تبرک لے کر اٹھ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، جو روحانی تبرک ہے، اصل تبرک وہ ہوتا ہے جو آپ فرش ازا سے لے کر اٹھتی ہیں نا۔ تو عزاداران امام جو علامات ہیں جس میں سفیانی کا خروج ہے، تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام تو
آپ کے سامنے بہت طویل حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ یہ جو سفیانی کا خروج ہے یہ کب ہوگا؟ جب بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ جیسے ہی بنو عباس کی جب حکومت کا خاتمہ ہوگا اس کے بعد سفیانی کا خروج ہوگا۔ اب بنو عباس کی حکومت کس زمانے میں ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی تھی حکومت، اور کتنی بڑی حکومت تھی، صدیوں پر موئی تھی اور آدھا جہان اس کے تسلط میں تھا۔ تو اتنی بڑی حکومت تھی اور مولا کہہ رہے ہیں کہ بنو عباس کی حکومت کا جب خاتمہ ہوگا تو سفیانی کا خروج ہوگا۔ اب بنو عباس کی حکومت کا خاتمہ ہوئے بھی صدیاں گزر گئی، تو نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امام کے قول میں کوئی ہم یہ کہیں کہ امام کا قول سچ ثابت نہیں ہوا، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد سفیانی کا خروج ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان میں عالم اسلام میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں، اور باقی جتنی بھی علامات ظاہر ہوئی ہیں تو وہ بھی اتنی اہم نہیں ہیں جتنا سفیانی کا خروج۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو سب سے پہلی علامت، جو معتبر علامت ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ سفیانی کا خروج ہے۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے اس حدیث سے کہ کیونکہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ بنو عباس کی حکومت کے خاتمے کے بعد سفیانی کا خروج ہے تو فوراً خروج ہو جائے گا۔ تو سفیانی کا جو خروج ہوگا، تو اس وقت بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو شام میں اس وقت حالات ہیں، جو جس طرح کے جتنے سنگین حالات ہیں، ہمیں تو میڈیا پر ظاہر ہے بتائے نہیں جاتے وہ حالات، لیکن اس وقت حالات بہت زیادہ سنگین ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کہ سفیانی کا خروج ابھی فوراً ہو جائے گا۔ جو روایت کے جملے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب 4 ملکوں کے بارڈر ختم ہو جائیں گے، 4 ملک ان کے بارڈر ختم ہو جائیں گے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، میں نے کچھ سالوں پہلے ایک کورس کیا تھا جو صرف امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق تھا، یعنی اس کورس کو ڈیزائن بھی اس طرح کیا گیا تھا کہ اس میں صرف امام وقت کی شخصیت پر وہ پورا کورس تھا، ان سے متعلق احادیث، جو لوگوں سے ان کی ملاقات کے واقعات، ان کے احکامات، ان کے فرمودات، یہ سارا۔ اور جو ہمارے استاد تھے علامہ سیفی صاحب اس وقت قوم میں موجود ہیں، انہوں نے یہ روایت، یہ حدیث بیان کی تھی کہ انہوں نے کہا 4 ملکوں کے بارڈر ختم ہو جائیں گے۔ 4 ملک کون سے ہوں گے؟ وہ سیریا، فلسطین، اردن اور لبنان۔ یہ 4 ملکوں کے بارڈر ختم ہو جائیں گے اور ان 4 ملکوں پر سفیانی کا تسلط ہوگا۔ فلسطین کے حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور جس وقت یہ 4 ملک سفیانی کے تسلط میں آ جائیں گے اور ان کے بارڈر ختم ہو جائیں گے، یہ ایک ہو جائیں گے، اس وقت سفیانی خروج کرے گا اور پھر وہ عراق پر حملہ کرے گا۔ تو یہ حالات ہوں گے جس وقت سفیانی کا خروج ہوگا۔ اور اسی حدیث میں، کیونکہ مجھے تو ظاہر ہے مجلس کا ایک حصہ ہی میں مخصوص کرتی ہوں، تو اور مجھے ابھی اپنے موضوع سے بھی متصل ہونا ہے، تو اس لیے بس میں نفس زکریا کا بھی مختصر سا ذکر کر کے آگے بڑھوں اور اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ نفس زکریا کے متعلق بھی اس حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے، روایت میں موجود ہے کہ نفس زکریا کی جس وقت شہادت ہوگی مکہ کی سرزمین پر حرم کے اندر، تو اس کے 15 دن کے اندر اندر امام کا ظہور ہو جائے گا اور ظالموں کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو نفس زکریا ہے، یہ جو شہادت کا جن کی ذکر ہے وہ الگ ہے، اس کے علاوہ کتنے لوگ ہیں تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے نفس زکریا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور چھٹے امام کے دور میں بھی ایک شخص، اس کا نام روایت میں ہمیں محمد بن عبداللہ ملتا ہے، جو حسن مسنہ کی نسل سے تھا، اس نے بھی نفس زکریا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا، اور پھر منصور دوانتی کے ہاتھوں وہ مارا بھی گیا تھا۔ تو اس طرح کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعوے بھی کیے ہیں، لیکن اصل میں جو نفس زکریا ہے، جن کی شہادت کا ذکر ہے، جو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، وہ انہیں نفس زکریا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انتہائی پاکیزہ نفس کے مالک ہوں گے، بہت متقی پرہیزگار ہوں گے، اور امام کے بہت قریبی انصاران میں سے ہوں گے، اصحاب میں سے ہوں گے۔ یہاں تک کہ روایت میں لکھا ہے کہ انہیں امام زمانہ علیہ السلام کا وزیر بھی کہا گیا ہے۔ اور ظہور سے 15 دن پہلے جو مولا جس وقت مدینہ میں ہوں گے اور اس وقت وہاں اپنے انصاران کو جمع کریں گے، اور جو حکمت عملی اس وقت طے کی جائے گی، اور مولا اس وقت سب کو ہدایتیں دے رہے ہوں گے، تو اس وقت نفس زکریا کو مولا ریٹن میں ایک لیٹر دیں گے، اور وہ روایات میں پورا موجود ہے، وہ لکھا ہوا ہے
جو مولا اپنی طرف سے نفس زکیہ کو دیں گے اور انہیں حجت تمام کرنے کے لیے پہلے مکہ بھیجیں گے، اور نفس زکیہ وہاں جا کر خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے مولا کا وہ خطاب پڑھیں گے جو پورے الفاظ روایات میں موجود ہیں کہ جس طرح وہ امام کی طرف سے پڑھیں گے، کہ امام نے جس طرح کہا ہوگا کہ ہم اہل بیت رحمت الہی ہیں، ہم اہل خلافت ہیں، ہم پیغمبر اکرم کی ذریت میں سے ہیں، ہم پیغمبر اکرم کی نسل میں سے ہیں، ہمارے حق کو غصب کیا گیا ہے، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد ہمیں بے گھر کیا گیا، اور پھر اس وقت وہ امام کی طرف سے یہ کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، یعنی مولا اپنی نصرت کرنے والوں پر حجت تمام کر رہے ہوں گے کہ ہماری مدد کے لیے تیار رہو۔ تو حضرت اعلیٰ امام اس وقت جب نفس زکیہ حرم میں کھڑے ہو کر جس وقت یہ اعلان کر رہے ہوں گے، اس وقت وہی جو خانہ کعبہ میں دیکھیے میجورٹی جو ہوگی نا، جب ندائے آسمانی کو سنے گی تو وہ جو دو گروہوں میں بٹ جائے گی، حق اور باطل کے گروہوں میں، اس میں عرب میں جو ہوں گے وہ میجورٹی، میں سب کی بات نہیں کریں لیکن میجورٹی وہ ہوگی جو دشمنان اہل بیت میں جو آج بھی ہیں، لیکن اب حالات بہت حد تک تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، تو میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں۔ تو اس وقت جو حرم میں موجود ہوں گے تو دشمنان اہل بیت میں سے ایک گروہ اس وقت ان کا سر قلم کر دے گا اور انہیں وہاں قتل کر دے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یعنی نفس زکیہ کی شہادت تک کبھی حرم کی خانہ کعبہ کی اتنی بے حرمتی نہیں ہوئی ہوگی جتنی اس روز ہوگی۔ تو اس طرح نفس زکیہ کا وہاں ختم ہوگا، لیکن اس کے بعد ندائے آسمانی آئے گی کہ اب ہم نے ان کی رسی کو کھینچ لیا ہے، اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور بس اسی 15 دن کے اندر اندر امام کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس نے بی بی کو ستایا اس پہ لعنت، نعرہ حیدری، بلند سے بلند ترین صلوات، صلی علی محمد محمد واجل فرجم۔ اور پھر اسی سرزمین عرب سے روایت کے جملے ہیں کہ 10,000 کا لشکر اسی سرزمین عرب سے مولا کی مدد کے لیے اٹھے گا، اور اس کے بعد پھر مولا کی حکومت قائم ہوگی۔ تو بس دعا گو ہم بارگاہ رب العزت میں کہ پاک پروردگار ہم سب کو اپنے وقت کے امام کی سچی معرفت عطا فرمائے۔ ہمارے الہ پاک پروردگار ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام زمانہ علیہ السلام کا سچا خدمت گزار، سچا ناصر بنا دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ بس میں اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں کہ میں نے سرنامہ کلام میں آیے ولایت کو موضوع سخن بنایا، اور ولایت کا ذکر کرنا ہے مگر اس طرح کی کربلا کے تناظر میں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام شہید ولایت ہے، کس طرح کہ جب عصر عاشور عمر سعد سے پوچھا تھا نا کہ تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، تو عمر سعد نے کیا کہا تھا کہ تیرے باپ کی دشمنی کی وجہ سے، جبکہ ایک روز پہلے یہ اعادہ کر چکا تھا کہ رے کی گورنری چاہیے، لیکن حقیقت میں بغض علی تھا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا دشمن ہوا تھا۔ تو امام حسین کی قربانی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ولایت علی سمجھ میں آ جائے حقیقی معنی۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ غدیر عوام کی کربلا ہے اور کربلا خواص کی غدیر۔ بہت گہرا جملہ ہے، یہ سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا کہ غدیر عوام کی کربلا ہے اور کربلا خواص کی غدیر۔ کیسے؟ اس طرح کے غدیر میں بیعت کر کے جفا کی گئی اور کربلا میں بیعت اٹھا لی گئی اور اس کے بعد بھی وفا کی گئی۔ اس لیے یہ جملہ اگر اس کو سمجھے تو اس تناظر میں نے کہا، کیسے کہ شب عاشور سب کو پتا ہے نا کہ امام حسین نے چراغ گل کر کے کہا تھا نا کہ میں اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں تم لوگوں سے،
اور جنت کی بشارت بھی دے رہا ہوں. جو جانا چاہتا ہے چلا جائے مگر کوئی بھی چھوڑ کر نہیں گیا تھا. اس لیے میں نے کہا کہ کربلا خواص کی غدیر ہے اور غدیر عوام کی کربلا ہے. وہاں حکم رسول پر بیعت کی گئی تھی مگر پھر بھلا دیا گیا جس کے نتیجے میں کربلا برپا ہوئی. تو عزیزان امام، ولایت وہ عہدہ ہے، وہ منصب ہے کہ جس کا متمنی خود خدا نظر آتا ہے. خدا نے اپنے لیے نہ خلافت کا عہدہ پسند کیا، نہ رسالت کا عہدہ، نہ امامت کا، نہ نبوت کا، مگر فقط ولایت کا عہدہ کہ جسے خدا نے اپنے لیے پسند کیا. کہ جو آیے مبارکہ میں نے آیے ولایت جو سرنامہ کلام میں پڑھی نا، اور اس کے علاوہ ہم آیت الکرسی کے جو آخری جملوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مومنین کا ولی ہے اور انہیں ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. تو یہ واحد منصب ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہونے میں خوشی محسوس کرتا ہے. تو یہ منصب واحد نظر آتا ہے اور ایک عبادت واحد نظر آتی ہے کہ جس میں اللہ جیسا وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہو کر یہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ولایت علی ابن ابی طالب پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. رضوان امام، حقیقی جو مومن ہے اسے آج ہم ولایت علی کے تناظر میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. میں بار بار ممبر سے کہتی رہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ غدیر کا خطبہ پڑھا کیجیے. اب تو سب کچھ نیٹ پر موجود ہے نا. ممبروں سے تو بس ایک جملہ سنا دیا جاتا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر کا خطبہ 2 گھنٹے پر مشتمل ہے. رسول نے 2 گھنٹے خطبہ دیا تھا اور جو ریٹن میں موجود ہے آپ اسے پڑھیے. کتنا طویل خطبہ ہے کہ 11 حصوں میں اسے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. بچیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، بڑوں نے تو پڑھا ہوگا کہ اتنا طویل خطبہ ہے. رسول نے غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ اگر صرف علی کی ولایت کا اعلان ہوتا نا تو ہضم ہو جاتا. سوچتے کہ بس علی کا دور ہے، گزر جائے گا، اس کے بعد پھر ہماری حکمرانی ہوگی. مگر نہیں، رسول غدیر کا خطبہ پڑھیے. رسول تو اپنے 12 جانشینوں کی ولایت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، ان کے نام بھی بتا رہے ہیں، ان کی صفات بھی بتا رہے ہیں. رسول نے تو قیامت تک کے لیے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتی جب تک میرا آخری جانشین، آخری فرزند زہرا نہ آ جائے. نعرہ حیدری، حیدری، برائے خوشنود امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو رسول نے تو یہ اعلان کر کے بتا دیا. دیکھیے، نہ صرف قول رسول حدیث کہلاتا ہے، رسول کا فعل بھی حدیث ہے، رسول کا ہر عمل بھی حدیث ہے. رسول اگر کسی جانب اشارہ کر دیں تو وہ اشارہ بھی حدیث رسول ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ غدیر میں رسول خدا نے وہ جو اونٹوں کے پالان کا اسٹیج بنایا، ممبر بنایا، اور اس پر جب علی کے ہاتھ کو بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو وہ اشارہ بھی منہ سے نہ بھی کہتے من کنت مولا، تو وہ اشارہ بھی حدیث رسول تھا. اور آج ایک اشارہ کرتی ہوئی گزروں گی کہ اس کی روشنی میں جو مسلمان 3 گروہوں میں بٹ گئے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں. رسول نے جب غدیر میں ولایت کا اعلان کیا تو جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا کہ وہ پہنچ جائیں. جو آگے چلے گئے تھے ان کا بھی انتظار کیا کہ انہیں واپس بلا لاؤ. تو کیوں کیا رسول نے یہ؟ ہمیں یہ بتانا مقصود تھا
ہمیں یہ بتانا تھا پیغمبر اکرم کو کہ دیکھو جو یہ علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں نا، تو اس میں کوتاہی نہ کرنا، اس میں لغزش نہ کرنا، اس میں سستی نہ کرنا علی کی اتباع کرنے میں۔ اور وہ جو انہیں پیچھے بلایا تھا تو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ تم اپنی عقلوں سے انہیں آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی منزلت کو خود خدا نے اتنا بلند کیا ہے کہ تمہیں اپنی عقلیں لڑانے کی ضرورت نہیں۔ تو عزاداران امام، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو میں علی کو ولی کہہ رہا ہوں نا، تو بس جو کہہ رہا ہوں وہ ماننا ہے اور اسی طرح ماننا ہے۔ علی کی ولایت پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا، علی کو حاکم نہ سمجھ لینا فقط، علی کو خلیفہ نہ سمجھ لینا فقط، علی کو فقط صحابی رسول نہ سمجھ لینا، علی کو ولی ماننا۔ اور علی کو ولی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ علی کی ولایت کا اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا اقرار یہ نہیں ہے کہ منہ سے علی ولی اللہ کہتے رہیں یا صرف گواہی دیتے رہیں۔ علی کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ علی تمہاری جان و مال، تمہاری عزت و آبرو پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھتے ہیں۔ یہ ہے علی کی ولایت۔ علی کی بادشاہی ہے، بے شک بے شک اس میں الہی، بے شک بے شک۔ ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا حیدری، یا مولا مشکل کشا، حاجت روا مولا، بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو بس یہیں سے مسلمان جو دو گروہوں میں بڑھ گئے کہ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے علی کو فقط حاکم یا خلیفہ یا صحابی رسول مان لیا، یہ وہ گروہ ہے جنہیں مقصر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا شیعہ کا وہ عالی گروہ جس نے علی کو اللہ کیا، جو اللہ کی صفات تھی، جو ذاتی صفات تھی، وہ علی میں قرار دی۔ یہ ہے غالی اور مقصر۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے پر غالی اور مقصر ہونے کے فتوے نہ لگایا کیجیے۔ اسے مقصر کہتے ہیں کہ جو علی کو ولی ماننے کے بجائے حاکم، خلیفہ یا صحابی رسول فقط یہ مانے اور ولی نہ مانے، وہ مقصر ہے۔ آپ فیصلہ نہ کیجیے، جو ڈیفینیشن مقصر کی بتا دی وہ ڈیفینیشن مقصر کی ہے، اور غالی وہ ہے جو علی کو اللہ کہے، وہ غالی ہے۔ بس اس کے علاوہ نہ کوئی غالی ہے نہ کوئی مقصر ہے۔ آج جو یہ جنگ شروع ہو گئی ہے نا کہ فلاں غالی اور فلاں مقصر، یہ قطعاً غلط ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے غالی اور یہ تو صرف مومنوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے یہ سارے شوشے چھوڑے گئے ہیں، باقی اس میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ غالی وہ ہے جو علی کو خدا کہتا ہے، خدا مانتا ہے، اور مقصر وہ ہے جو علی کو حاکم وقت یا صحابی یا خلیفہ مانتا ہے۔ بس بات ختم۔ تو جو اس سے ہٹ کر وہ ایک گروہ ہے کہ جو علی کو حقیقی معنی میں وہ مانتا ہے جس کے ماننے کا رسول نے حکم دیا ہے، وہ ہے علی کے حقیقی شیعہ۔ اور خدا کرے کہ ہم اس پر قائم رہیں زندگی کی آخری سانس تک، اور جتنے باطل عقائد ہیں ہم سب کی مذمت کرتے رہیں، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اگر باطل عقائد کی مذمت نہیں کر رہے تو ہم جواب دے نہیں ہوں گے۔ جواب دے تو سب کو ہونا ہے روز محشر۔ ایون ہم اگر سوشل میڈیا پر ایک لائک بھی کرتے ہیں اور ایک ڈس لائک بھی کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس کے لیے بھی روز محشر جواب دے ہونا ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرو گے تو اسے بھی روز محشر دیکھو گے، اور ایک ذرے کے برابر بھی اگر برائی کرو گے تو اسے بھی روز محشر دیکھو گے۔ تو اس لیے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا کہ ہم نے تو چھوٹا سا کام کیا تھا تو کیا ہو گیا۔ تو عزیزان امام، یقیناً
یقیناً مولا کائنات کی فضیلتیں ایسی ہیں کہ اگر شعور نہ ہو، اگر صحیح معرفت نہ ہو، اگر علم ناقص ہو، اگر جذبات عقل پر حاوی ہوں تو خدا کا گمان ہونے لگتا ہے۔ مثال دوں کہ وہ جو خیبر میں باب خیبر کو 2 انگلیوں پر اکھاڑا تھا، جس دروازے کو 40 پہلوان مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کیا کرتے تھے، علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جبھی تو قمر جلالی نے کہا کہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پر باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اڑ جاتے۔ شاعرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، بمن شاعرہ بے جہاں کھینچتے ہیں، علی سرحد کن فکاں کھینچتے ہیں، بمن شاعرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔ وہ دیکھو نکلتا ہے مغرب سے سورج، وہ دیکھو نکلتا ہے مغرب سے سورج، علی وقت کی رسیاں کھینچتے ہیں، بمن شاعرہ بے جہاں کھینچتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، شہنشاہ نجف پر بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ سلامت رہے مولا کی نسلوں میں فرش رضا کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اسدران امام، ایک دو معجزے تو نہیں ہے نا، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے معجزات سے کہ یہ واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ مولائے کائنات ایک مرتبہ گزر رہے ہیں قبرستان سے اور قمر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ جو جناب سلمان فارسی اور جو جناب قمر ہے نا، یہ اکثر مولا کے ساتھ جب بھی کہیں جا رہے ہوتے تھے تو یہ فرمائش کیا کرتے تھے مولا معجزہ دکھائیے۔ تو اب جو مولا سے کیا معجزہ دکھانے کی فرمائش کرتے ہیں کہ مولا مردے کو زندہ کر کے دکھائیے، اور مولا قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اٹھ جا، تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں قم بإذن اللہ۔ اب قمر ہی کہتے ہیں مولا ابھی تو آپ نے ایسے ہی کہا کہ اٹھ جا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو ابھی اللہ کا نام لینے کی تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ایسے ہی کہہ دیتے کہ اٹھ جا تو پھر کھڑا ہو جاتا۔ تو مولا نے کیا کہا؟ پتہ ہے مولا نے کیا جملہ کہا تھا؟ مولا نے کہا کہ میں خدا کو منوانے کے لیے آیا ہوں، خود کو خدا کہلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے یہ کہا تاکہ تم کہیں مجھ پر خدا کا گمان نہ کرو۔ قمر جیسے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ کہیں تم مجھ پر خدا کا گمان نہ کرو۔ تو یہ جو پنجتن کے لیے ہے نا کہ یہ پوری کائنات پر حق تصرف رکھتی ہے، تو یہ اسی لیے کہ یہ جو اتھارٹی ہے یہ اللہ نے انہیں دی ہے، یعنی پاور آف اٹارنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے انہیں دیا، اللہ نے اپنی مرضی دی کہ اب جو چاہو کرو، کیونکہ اللہ کو یہ یقین ہے نا کہ میری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم اگر کسی کمپنی میں اگر جاب کرتے ہیں تو مینیجر سے تنخواہ لیتے ہیں، مینیجر مالک تو نہیں ہوتا، اونر تو کوئی اور ہوتا ہے، پیسہ بھی کسی اور کا ہوتا ہے، کمپنی بھی کسی اور کی ہوتی ہے، تنخواہ مینیجر دے رہا ہوتا ہے۔ کیوں دے رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ جو اونر ہے وہ اتنا بھروسہ کرتا ہے کہ اسے اتھارٹی دے دیتا ہے۔ تو ہم یہاں تو یہ تو ہمیں فارمولا سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پنجتن کیسے حق تصرف رکھتی ہیں۔ تو علی کی فضیلتیں تو بے شمار ہیں۔ علی نے سورج کو پلٹایا، یہ بھی ایسی فضیلت ہے کہ جس سے خدائی کا گمان ہوتا ہے نا، کہ علی نے ہلا کے مقام پر سورج کو پلٹایا۔ جو زیارت پر جاتے ہیں انہیں پتہ ہے ہلا کے مقام پر مولا کے جہاں انہوں نے سورج کو پلٹایا تھا، وہ 2 خطبے جو الف کے بغیر اور نقطے کے بغیر جو فی البدی مولا نے خطبے کہے، وہ خطبے بھی وہاں لکھے ہوئے لٹکے ہیں جس مقام پر۔ لیکن علی نے جب سورج کو پلٹایا فوراً سجدہ کر کے بتایا میں خدا نہیں ہوں۔ تو عزاداران امام، ایک
2 مرتبہ نہیں، یہ میں بتاؤں کہ آپ سب جانتی ہیں، ظاہر ہے کہ بہت معتبر استاد ہیں ہمارے مدرسۃ القائم میں جو پڑھاتے ہیں، اور یہاں مصطفیٰ سینٹر میں بھی آتے ہیں، ڈاکٹر علیم شیخ، سب واقف ہیں، سب نے ان کے لیکچر اٹینڈ کیے ہوں گے. تو ڈاکٹر علیم شیخ نے اپنے ایک درس میں کہا تھا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ علی نے سورج پلٹایا تو ہم سمجھتے ہیں شاید 1 دفعہ یا 2 دفعہ پلٹایا. تاریخ میں لکھا ہے 60 مرتبہ، 60 ٹائمز علی نے سورج کو پلٹایا ہے. جبھی تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب فکر و نظر حق ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں، اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. علی مشکل کشا پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمارا سلامت رکھے، ہمیشہ یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں اس فرش اعضا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. سردار امام علی نے کسی معجزے کے بعد فوراً سجدہ نہیں کیا، لیکن جب بھی سورج کو پلٹایا ہے نا فوراً سجدہ کیا کہ کہیں مجھے کوئی خدا گمان نہ کر بیٹھے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو مخاطب کر کے کہا تھا نا کہ میرا رب، نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا نا، تو کیا کہا تھا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب علی کو سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا ہوگا، مغرب سے نکالتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اس لیے علی نے ہر بار جب بھی سورج پلٹایا تو سجدہ کر کے بتایا کہ ابراہیم کی روح پریشان نہ ہو جائے کہ یہ جو سورج کو پلٹا رہا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا بندہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہے. فوراً سورج کو پلٹانے کے بعد علی نے سجدہ کر کے بتایا ہے. تو بس میں اس طرح سے بس اس موضوع کو سمیٹتی ہوں، چلو نتیجہ دیتی ہوں چند لمحوں میں کہ دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہمارا کہتے ہیں کہ ہم مقصر کو تو اپنے پاس بٹھا سکتے ہیں مگر غالی کو اپنے پاس نہیں بٹھا سکتے. کیا وجہ ہے کہ مولا نے کیوں یہ جملہ کہا؟ مولا نے کہا کہ جو مقصر ہے نا، جو علی کو ولی نہیں مانتا، صحابی مانتا ہے یا حاکم مانتا ہے یا خلیفہ مانتا ہے، اس نے ابھی علی کو پہچانا نہیں ہے، اس نے علی کو ولی نہیں مانا. ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ حق پر آ جائے. اس نے علی کو پہچانے بغیر یہ عمل کیا ہے. لیکن جو غالی ہوتا ہے وہ علی کو ولی ماننے کے بعد حدود سے تجاوز کرتا ہے. تو مولا نے کہا غالی کو ہم اپنے پاس نہیں بٹھا سکتے. تو بس یہ 3 گروہ ہیں عزاداران امام، جس میں سے ہمیں بس یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ پروردگار ہمیں جو صحیح گروہ ہے، جو حقیقی معنوں میں علی کا شیعہ ہے، پروردگار ہمیں بس اسی مقام پر استقامت عطا فرمائے. عزاداران امام علی کے شیعہ ہونے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں نا، مگر علی کے شیعہ ہی کہاں کہاں کس کس مقام تک پہنچ گئے. یہ خوارج کون ہے؟ یہ کون تھا خوارج؟ علی کے شیعہ ہی تو تھے. خوارج کون تھے؟ علی کے شیعہ تھے. اور مسجد کوفہ میں علی کے معجزے کو دیکھ کر نصیری بننے والے کون تھے؟ وہ بھی علی کے شیعہ تھے. تو بس ایک علی کے شیعہ کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گی کہ اس نے کیسے علی کے شیعہ سے علی کی دشمنی کا سفر طے کیا، اور اس کے بعد میں مسائل سے متصل ہو جاؤں. دیکھیے یہ جو علی کے شیعہ کا میں تذکرہ کر رہی ہوں نا، اس کے اندر 3 خامیاں بھی تھیں. جبکہ یہ بہت مولا کا چاہنے والا تھا، اتنا مولا سے محبت کرنے والا تھا کہ جنگ صفین میں مولا کے ساتھ لڑ رہا تھا، مولا کے دشمن سے لڑ رہا تھا، اپنے جسم پر زخم کھا رہا تھا. اتنا متقی، اتنا نمازی، اتنا پرہیزگار، 16 حج کیے تھے، اور علی اور اولاد علی پر جان قربان کرنے والا. اور وہ کیسے علی اور اولاد علی کا دشمن بنا. 3 خامیاں تھیں اس کے اندر. مختصراً بس وہ تینوں خامیاں آپ کے سامنے بیان کروں، اس لیے
کہ ہم تلاش کرتے رہیں کہ اگر جیسے ہی ہم محسوس کریں کہ ہمارے اندر یہ خامی پیدا ہو رہی ہے تو ہم اسی لمحے اس خامی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ہم علی کے دشمنی کا سفر طے کرنے لگے۔ وہ 3 خامیاں اس میں کیا تھیں عزاداران امام؟ پہلی خامی اس میں یہ تھی حسد کرتا تھا۔ آج حسد بہت عام بات ہے، اور جبکہ یہ کتنا برا مرض ہے۔ آج ہم کتنی آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں، رشتے دار ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ سگے بہن بھائی اگر ایک بہن کے سامنے دوسری بہن کی تعریف کی جائے تو وہ حسد کرنے لگتے ہیں۔ صاحبان ممبر حسد کرتے ہیں، ایک صاحب ممبر کے سامنے دوسرے کی تعریف کر دیجیے تو فوراً یہ گمان کرنے لگتے ہیں میرا علم تو زیادہ ہے، میں تو زیادہ علی کی ماننے والی ہوں، میں تو زیادہ ولایت کا اقرار کرنے والی ہوں، میں تو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ یہ ہمارا حال ہے، جبکہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا؟ قابل نے کیا، اور اس حسد کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلا قاتل بنا، سب سے پہلا قاتل۔ اور آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک جتنا بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی قتل ہوتا ہے اس کا چوتھائی حصہ، اس کا جو گناہ ہے وہ قابل کے نام عمل میں لکھا جاتا ہے، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے۔ اس لیے محسوس کرے نا اگر کہ دل میں ذرہ برابر بھی یہ حسد پیدا ہو رہا ہے، اسی وقت اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیے، ورنہ یہ پتہ نہیں کہاں لے کر جائے گا۔ تو عزاداران امام، اور دوسرا جانتی ہیں کہ دوسری خامی کیا تھی اس میں، اس علی کے شیعہ میں؟ استہزاء۔ جانتی ہیں نا استہزاء کا مطلب؟ مذاق اڑانا، دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسرے کی نقل اتارنا۔ آج یہ پروفیشن بن گیا ہے، آج اسے باقاعدہ ایک پروفیشن کی شکل دے دی گئی ہے، اس سے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ اور پہلے تو یہ صرف اداکاروں کی پیروڈیز ہوتی تھی، میمز بنا کرتی تھی، آج تو علماء کے لیے یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر کوئی آپ کی بک میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں، کیا کہنے، آپ نہ اس کا ذکر کریں، نہ اچھائی میں کریں نہ برائی میں کریں، آپ اس کا ذکر نہ کریں، لیکن اس کا نقل، اس کی نقل اتاریں، اس کی پیروڈی کریں، اس کی میمز بنائی جائے، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ آگے بڑھائیں، فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل بہت زیادہ آپ دیکھیں، آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی ایسی ویڈیوز کہ جس میں علماء کی، ذاکرین کی پیروڈیز کی جاتی ہیں، اتنی بڑے بڑے جو علم رکھنے والے ہیں ان کی پیروڈیز۔ تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ دین اسلام میں سب سے قابل مذمت اس عمل کو قرار دیا گیا ہے۔ مروان بن حکم رسول خدا کی نقل اتارا کرتا تھا، اور ایک مرتبہ رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے نقل اتار رہا تھا، اور وہ رسول ہیں یہ کہ جو آگے بھی جس طرح دیکھتے تھے اسی طرح اسی وقت میں پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اسی وقت رسول پیچھے پلٹے اور کہا کہ تم اس وقت جو کر رہا ہے ایسا ہی ہو جا، اور اسی وقت اس پر فالج گرا اور وہ ویسا ہی رہ گیا۔ اور لکھا ہے روایت میں کہ اس کے کندھوں پر مروان سوار تھا اس وقت۔ تو یہ جو استہزاء، یہ مذاق اڑانا ہے، یہ اتنا بڑا قابل مذمت گناہ ہے دین اسلام میں، جس کو آج ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم تو آپس میں بھی کتنے آرام سے ہم کزنس کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، ہم تو اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے ذرا، یہ بظاہر چھوٹا سا مرض ہے، لیکن یہ کب معصوم بن جاتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور تیسری کیا خامی تھی اس شیعہ کے اندر عزاداران امام؟ کہ وہ کھانے کا بہت شوقین تھا، اچھے کھانے کا بڑا شوقین تھا۔ یہ جو اچھے کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں نا، وہ پھر وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں حلال اور حرام میں تمیز نہیں رکھتے۔ ان کے سامنے پھر جب دسترخوان لگتا ہے نا تو پھر وہ کسی بھی دسترخوان پر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ تو یہ جو علی کا شیعہ تھا، جو علی پر جان چھڑکنے والا تھا، علی اور اولاد علی کی محبت کا دم بھرنے والا تھا، یہ بہت زیادہ اچھے کھانے کا شوقین اور بہادر تو تھا، کیونکہ مولا کے ساتھ جنگ صفین میں لڑ رہا تھا۔ تو اس طرح کرتے کرتے بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا اور پھر ابن زیاد کا وزیر بن گیا۔ جانتی ہیں کہ وہ جو علی کا شیعہ تھا، وہ ان 3 خامیوں کی وجہ سے کیا کیا اس نے؟ وہ عصر عاشور
حسین کی پشت پر سوار ہو کر کند خنجر سے حسین کو ذبح کر رہا تھا. وہ علی کا شیعہ شیعہ سے شمر لعین بن گیا. تو یہ جو تین خامیاں ہیں جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، وہ علی پر جان چھڑکنے والا علی کا شیعہ کیسے شمر لعین بن گیا اسے پتہ بھی نہ چلا. تو بس عزاداران امام، میں نے سمیٹ دیا اپنے موضوع کو. یقیناً آپ اس فش ازا سے یہ تین چیزیں اپنی گرہ میں باندھ کر اٹھیں گی کہ یہ جو تین گروہ میں نے بتائی اس میں سے کس گروہ پر قائم رہنا ہے، اور یہ جو تین خامیاں ہیں ان کو اپنے اندر سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. بس عزاداران امام، گزر گئے ایام وصال تقریباً بس چند روز کا مہمان ہے مولا اب ہمارے گھروں میں. عزاداران امام، چہرے میں امام حسین بھی ہو گیا، شام سے رہائی بھی مل گئی. اور یہ جو ایام ہیں نا عزاداران، یہ اہل حرم کے وطن واپسی کے ایام ہیں. جس وقت شام میں اہل حرم رہا ہوئے تھے نا زندان سے، سید سجاد 3 روز تک بیویوں کو ایک جگہ بٹھا کر روتے رہے. ہم تو مسائل سن کر روتے ہیں نا عزاداران امام، وہاں بیویوں کے درمیان مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہاں بس انہی میں سے کوئی ایک بیوی بلند آواز سے کہتی تھی واہ حسین. بس اس کی آواز بلند ہوتی تھی کہ ایک کوہرام برپا ہو جایا کرتا تھا. اور جب بیویاں روتے روتے تھک جایا کرتی تھی نا، تو پھر کسی بیوی کی آواز بس بلند آواز سے گریا شروع ہو جاتا تھا، اور بس ایک مجلس برپا ہو جایا کرتی تھی. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ مدینے میں داخل ہو. ارے سید سجاد نے پہلے بشیر کو اندر بھیجا. بشیر جا کر اعلان کر دے کہ ہم واپس آ گئے. عزاداران امام، سب سے پہلے یہ آواز ام البنین کے کانوں میں گئی. اجرک کو بدلنا ایسے ہی رونے کہا گیا تھا. جب ام البنین نے یہ جملہ سنا، قتل الحسین بن کربلا، سوا الحسین بن کربلا، ایک مرتبہ کرا کر حجرے سے باہر آ گئی. آ کر بشیر سے کہتی ہے بشیر یہ تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ کہا حسین ابن علی کی. ام البنین نے طلب کر کہا کیسے ہو سکتا ہے میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے؟ ارے بشیر نے کہا پتا نہیں، عباس تو حسین سے پہلے مارے ہوئے. کہا میرا عباس کتنا شجاع تھا. کہا بیوی آپ کو نہیں پتا، آپ وہاں موجود نہیں تھی نا. عباس کے سر پر گرز لگا تھا، گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے تھے. اب میری بیوی کہتی ہے، جناب ام البنین کہتی ہے میں کیسے مان لوں بشیر، میں کیسے مان لوں میرا عباس ایک دوسرا مارنا کیسا تھا. کہا کیسے لوگ تھے، عباس کے بازو نہیں تھے. ارے عباس کے بازو کٹ چکے تھے. بشیر مجھے اتنا تو بتا دے، میرا کلیجہ چوری کر گیا، مجھے اتنا تو بتا دے. ارے جب کوئی شہ سوار گھوڑے سے زمین پر آتا ہے، اپنے ہاتھوں کو سہارا لیتا ہے، مجھے بتا. ارے کس طرح سے ان سے زمین پر آیا ہوگا. جب تک ام البنین زندہ رہی، جنت البقیع میں بیٹھ کر روتی تھی. جناب سیدہ کی قبر پر بیٹھ کر روتی تھی. سیدہ مجھے معاف کر دے، میرا عباس
बस ये सुना कि काफिला वापस आ गया है। मदीना से बाहर आए और जो बाहर आए क्या देखते हैं, सैयद सज्जाद के हाथ में अब्बास का सैयद सज्जाद के करीब मेरा भाई कहाँ है? सैयद सज्जाद ने कहा हुसैन को करबला में मारा गया, हुसैन को करबला में ज़िबा कर दिया गया, 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन को ज़िबा कर दिया गया। कहा शख्स अली और मसूद की बेटियां वो भी तो साथ रही थी, अरे वो मेरी बहनें कहाँ है? अरे वो सैयद सज्जाद ने कहा क्या नहीं वो शराबी के दरबार में ले जाएगी। सैयद सज्जाद जमीन पर बैठ गए, मोहम्मद हफिया से अपने सारों पर रखा और क्या कहा, चचा जान सब्र कीजिए, अभी घर जाकर मिलना करेंगे। अरे मोहम्मद हफिया ने एक मरतबा गौर से सैयद सज्जाद को देखा, सैयद सज्जाद से कहा ए शख्स तू कौन है? हमारी इस पहली इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। पाक परवरदिगार जो बीमार हैं, हमारे करबला के सब उन्हें सेहत कामना अता फरमा। बारे इलाहा पाक परवरदिगार जो बेयाद हैं, पालने वाले उन्हें अली असगर सकीना के सबसे बेहतरीन सोले औलाद अता फरमा। बारे इलाहा पाक परवरदिगार जो भी घर है उन्हें बेहतरीन घर अता फरमा, जिसमें वो फर्श अज़ाए हुसैन को बिछा सके। बारे इलाहा जिन जिन घरों में फर्श अज़ाए हुसैन बिछाई जाती है, परवरदिगार घरों को हमेशा शाद व आबाद रखे। बारे इलाहा पाक परवरदिगार जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होना है, कोई बीमार है, बहुत सारी दुआएं हैं। बारे इलाहा मेरे जहन में उन सब के नाम मौजूद हैं, मेरे दिल में वो एहसास है कि जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा, बारे इलाहा तो दिलों का हाल जानने वाला है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। परवरदिगार उन सब की हाजतों को पूरा कर दे। बारे इलाहा सभी वालों को सेहत कामला अता फरमा दे। बारे इलाहा पाक परवरदिगार जो इस वर्ष अज़ा पर जो दिल में हाजत लेकर आया है, परवरदिगार सबकी हाजतों को अपनी बारगाह में उसके फर्श अज़ा से उठने से पहले कबूल व मकबूल फरमा लेना। बारे इलाहा पाक परवरदिगार हमारे मरहूमीन की तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाह सग़ीरा और कबीरा को माफ़ फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। पाक परवरदिगार हमें किसी गम में ना रुलाना सिवाय गम से। बारे इलाहा सब दुआओं से सबसे बड़ी दुआ है कि हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। परवरदिगार हमारे दिलों में अपने वक्त इमाम की सच्ची मारिफत अता फरमा। बारे इलाहा पाक परवरदिगार हमें इमाम का सच्चा नासिर बनने की तौफीक अता फरमा।
बड़ी राहों का परवरदिगार हमें, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को इमाम के लश्कर में शामिल कर लिया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Hussein, Hussein.